السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ 27واں پارہ سورہ واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ جو پچھلی کلاس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علی سرور موضونہ، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر جنت میں بیٹھیں گے، متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھرتے رہیں گے، آپ جو ہے نا وہ پیش کرتے رہیں گے آپ جو چیزیں مانگیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یعنی آب خورے اور صاف شراب کے گلاس پیش کریں گے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ اس کی عقلیں ظاہر ہوں گی، جیسا کہ یہ دنیا کی شراب سے جو ہے ان کا دماغ جو ہے آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بری حرکتیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، وہ نہیں ہوگا، نہ ہی جو ہے اس سے سر میں تکلیف ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، جو میوہ پسند آئے گا وہ حاضر کر دیا جائے گا، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے گا، پرندہ اڑتا رہے گا، جی چاہے گا کہ میں اسے کھاؤں تو پک پکا کے آپ کی پلیٹ میں آ کے گرے گا۔ وحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال لؤلؤ المکنون، جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی، موتی جیسے پانی کے جو موتی نکلتے ہیں اس جیسے موتیوں جیسے اتنے خوبصورت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ حوریں عطا کریں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کا اعمال کا بدلہ ہے جو وہ زندگی میں کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے حکم و رسول کے طریقوں پہ چلا کرتے تھے، ان کے لیے جو ہے سب ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، جیسے کہ باتیں ہوتی ہیں دنیا میں رہتے ہیں تو کبھی غصے کی بات، کبھی الٹی سیدھی بات، کبھی گالی گلوچ پہ ہی بات آتی ہے، یہ سب چیز سے جنت پاک ہوگی۔ اللہ قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ جو ہے ایک دوسرے کو سلامتی سلامتی سلام کرتے رہیں گے۔ سابقین جو بہشت یعنی جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے بیٹھنے کے لیے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، یہ جن پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی نشست ایسی ہوگی کہ کسی ایک کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہ ہوگی، یعنی چہرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگا، اور ان کی خدمت کے لیے جو ہے لڑکے ہوں گے جن کی عمر ہمیشہ ایک حالت میں رہے گی۔ حضرت شاہ رفیع الدین محدث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل جنت کے خدام تین قسم کے ہوں گے، ایک ملائکہ فرشتے جو خدائے قدوس اور اہل جنت کے مابین بطور خاصیت ہوں گے، دونوں کے درمیان میں جو ہے اللہ اور جنتیوں کے درمیان میں ایک میڈیٹر کی طرح ہوں گے جو یہاں کی بات وہاں پہنچاتے رہیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نظام کے تحت بنایا ہے کہ وہ جا کے جو ہے ان کو یعنی کہ پہنچائیں گے پیغام ایک دوسرے کے پاس۔ دوسرے غلام جو حوروں کی طرح جنت میں ایک مخلوق ہے جو جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے اور ہمیشہ ایک عمر کے رہیں گے، ان کی عمر نہ بڑھے گی نہ گھٹے گی، ایک نوجوان عمر رہے گی، اور مثل بکھرے ہوئے موتیوں کے چاروں طرف خدمت کرتے رہیں گے، پوری جنتیوں میں جو ہے نا وہ جیسے موتیاں گر کے بکھر جاتی ہیں پھیل جاتی ہیں، ایسے جو ہے لوگوں کو جنتیوں کو جو ہے مدد کریں گے۔ روایت حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں تھاؤزنڈس آف جو ہے خدام ہوں گے جو خدمت گزار ہوں گے جو خدمت کریں گے۔ تیسرے اولاد مشرکین جو دنیا میں کافر تھے، شرک کرنے والے تھے، ان کی اولاد جو بچپن میں انتقال کر جاتی تھی، یعنی کہ بلوغ یعنی جوان ہونے سے پہلے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بچے جنت میں خادم ہوں گے، یہ جنتیوں کی جو ہے نا وہ خدمت کریں گے۔ مگر محدثین میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ غیر مسلموں کی اولاد ہوگی یا جو ہے نا نابالغ اولاد جنت میں جائے گی یا دوزخ میں، کیونکہ ایسے بچوں کے بارے میں مختلف روایتیں مختلف جو ہے رائے ہے علماء کی، محدثین کی، جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، اسی پر بعض حضرات ان کے نزدیک ان کا حشر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا، یعنی کافروں مشرکوں کے بچے اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ بعض محدثین فرمائے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی خدمت کے لیے رکھائے گا۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر علماء نے اس سے توقف اختیار کیا ہے۔ محدث امام نووی نے نزدیک تمام احادیث میں انہوں نے فرمایا ہے کہ غیر مسلموں کے نابالغ بچے مرنے کے بعد آخرت میں جنت ہی میں جائیں گے۔ اللہ عالم بالصواب، یہ تو ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ علماء کی رائے ہے، حقیقت بات تو اللہ کو پتہ ہے۔ یہاں کے شراب کے بارے میں، ان کے پینے کے لیے صاف ستھری شراب ہوگی جس کے قدرتی چشمے جاری ہوں گے، جو نہریں چلیں گی۔ قرآن پاک کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لیے مشروب یعنی پینے کی چیزیں 4 قسم کی ہوں گی اور ان کی نہریں جاری ہوں گی۔ ایک وہ نہر جن کا پانی نہایت شیرین میٹھا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ دوسری وہ نہریں جو ایسے قدرتی دودھ سے لبریز ہوں گی جس کا مزہ کبھی چینج نہیں ہوگا، ایک ہی دودھ کا مزہ رہے گا۔ تیسری وہ نہریں جو ایسی شراب کی ہیں جو نہایت ٹیسٹی ہوں گی اور خوش رنگ ہوں گی، دیکھنے میں اچھا رنگ ہوگا، دیکھنے میں اچھا رنگ ہوگا اور جو ہے دیکھنے میں بھی اچھا ہوگا اس کا، اور پینے میں بھی مزیدار ہوگی۔ چوتھی وہ نہریں جو نہایت صاف اور شفاف شہد کی ہوں گی۔ علاوہ ان نہروں کے 3 قسم کے چشمے ہوں گے۔ ایک کا نام کافور ہے جس کی خالصیت خنکی ہے، جیسے بالکل ہلکی ہلکی جیسے ہوا چلتی ہے ٹھنڈی، تو ویسی خنکی اس کو کہتے ہیں، تو کافور ہے اس کا نام۔ دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے، مثل چائے قہوہ وغیرہ جیسے پیتے ہیں ہم، ویسے اس کی جیسی گرم ہے، جس سے پینے سے زبان پہ چرکا نہ لگے، وہ میڈیم رینج کی جو ہوتی ہے ویسے گرم ہے۔ تیسرے کا نام تسنیم ہے جو عنایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے، سبحان اللہ، یہ ہوا میں چلنے والی ہے جس کو تسنیم کہتے ہیں۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین جو اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے، جو بہت زیادہ قریب والے بندے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اصحاب الیمین جسے کہتے ہیں، ان کے جنتی ان چشموں سے ترب مہر گلاس، یعنی کہ گلاس پہ جو ہے مہر لگا ہوا ہے، اس پہ سیل کرا ہوا ہے، تو وہی کھول کے پئیں گے، جیسے پانی وغیرہ کے بوٹل ہم کھولتے ہیں، کوئی اس سے پہلے نہیں پیا، اسی طریقے سے جو ہے نا پانی پئیں گے وہ۔ آگے جو ہے مقربین کو جس وقت جو میوہ یا پھل پسندیدہ، اسی وقت وہ کیا ہے بغیر تعاقب کے، بھاگنے کے، پکڑنے کے، وہ مشقت کے پہنچے گا، بغیر تکلیف کے ان کے پاس پہنچے گا۔ روایت میں ہے کہ جنت کے درخت باوجود نہایت بلند اونچے ہونے کے، بزرگ ہونے کے، بڑے ہونے کے، اس قدر باشعور ہیں کہ جس وقت کوئی جنتی کسی میوہ یا پھل کی اور رغبت کرے گا، نگاہ سے دیکھے گا، دل میں سوچے گا، تو اس کی شاخ اس کے قدر نیچے کو جھک جائے گی کہ بغیر کسی تکلیف کے وہ اس کو توڑ لے گا۔ اور جنت کے بعض بڑے بڑے میوے ایسے ہوں گے جس وقت جنتی اس کو توڑے گا، اس میں سے نہایت خوبصورت پاکیزہ عورت میں لباس کے ساتھ پہنی ہوئی جو ہے نا حور ظاہر ہوگی، زیور پہنی ہوئی برآمد ہوگی، اور اپنے مالک کی ہم نشین اس کے پاس، جنتی کے پاس آ کے بیٹھ جائے گی اور خدمت کرے گی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے میوے بھی ہمیشگی والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ کبھی ختم ہونے والے ہیں۔ ان سے روکنا اور نہ ان کو کسی کو کھانے کے لیے روکا جائے گا، جتنا چاہے کھائیں آپ۔ یہ نہیں کہ جاڑے میں ہیں تو گرمیوں میں نہیں ہیں، گرمیوں میں ہیں تو جاڑے میں نہیں ہیں، بلکہ میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کی قدرت سے ہر وقت وہ موجود رہیں گے۔ اور ادھر پھل توڑا، ادھر اس کے قائم مقام دوسرا پھل، توڑتے ہی جو ہے نا وہی پھل پھر دوبارہ آ جائے گا۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ انگور کا ایک دانہ جنت میں ایک بکرے کی کھال کے ڈول کے برابر ہوگا، اتنا بڑا انگور ہوگا۔ حضرت ابن عباس کی ایک حدیث میں جس میں آپ نے سورج کے گہن ہونے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج گہن کا نماز ادا کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ بھی ہے کہ بعد فراغت نماز آپ کے ساتھ کے نمازیوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اس جگہ آگے بڑھتے نماز پڑھاتے نبی کریم ایک دفعہ جو ہے آگے بڑھے، پھر جو ہے نا پیچھے ہٹے، تو صحابہ نے پوچھا کہ نبی کریم سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا، آپ نے کیوں آج جو ہے آگے بڑھے پھر جو ہے پیچھے ہٹے، تو کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور جنت کے میوے کا خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پھر آپ نے کوئی چیز لینی چاہی، پھر پیچھے ہٹے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آج تو آپ نے ایسی بات کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے جنت لائی گئی اور جو اس میں تر و تازگی اور سرسبزی ہے
میں نے اس میں سے انگور کا خوشہ توڑنا چاہا، لا کر تمہیں دوں، بس میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا۔ اگر میں اسے تمہارے درمیان لے آتا تو زمین اور آسمان کے درمیان کی مخلوق اسے کھاتی رہتی، تب بھی اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی دنیا کے جتنے لوگ جب تھے قیامت تک آئیں گے وہ سب کھاتے رہتے، لیکن وہ انگور کا دانہ انگور کا دانہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر جنت و آخرت کی نعمتوں کا، خواہ میوے یا پھل پھلاروں کا، دوسری نعمتیں اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اصل حقیقت تو ہم یہاں دنیا میں پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہم جب پہنچیں گے تو تب ہم کو سب ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تو یہاں اس کا بتانا اور سمجھنا پاسبل نہیں ہے۔ سابقین کے لیے جنت کی جو نعمتیں بیان ہو رہی ہیں اس سلسلے میں آگے ارشاد ہے کہ لحم الطیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب پسندیدہ ہوگا۔ ویسے تو پرندے کا گوشت ہی مزیدار ہوتا ہے، پھر ان میں سے بھی وہ کہ جو مرغوب ہو۔ احادیث کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی کا دل پرندے کے گوشت کو کھانے کا چاہے گا، وہ اس کے سامنے آ جائے گا، جو جتنا چاہے گا اور جس پہلو کا گوشت جس طرف کا وہ کھانا چاہے گا پسند کرے گا کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جنت کے جسم پر مذکور کو تو چاہو گے، جس پرندے کو چاہو گے اور بھنا بھنایا تیرے سامنے آ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ ان سابقین کے لیے حوریں ہوں گی جو رنگت میں ایسی صاف شفاف ہوں گی جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا ہو، کوئی موتی کو جیسا سنبھال کے بندہ رکھتا ہے ایسے سنبھالی ہوئی ہوں گی حوریں۔ پھر فرمایا کہ ساری نعمتیں ان اعمال کے جزا کے طور پر انہیں ملیں گی جو دنیا میں کرتے رہے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ مقربین جنت میں کوئی لغو، بے حیا، بیکار باتیں نہیں سنیں گے، جھوٹ، بےہودہ باتیں، غیبت، بہتان، طنز یا مسخرہ پنا، تان تشنیع کچھ نہیں سنیں گے۔ بس کیا کریں گے؟ سلام سلام کی آوازیں آئیں گی۔ جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے، اور رب کریم کا بھی سلام، نبی اللہ تبارک تعالیٰ بھی جنتیوں کو سلام کرے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں۔ فی صدر مخضود، یعنی بیخار کی بیروں والے، جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے، بیر کے درخت کو۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہبت ہے کیلوں۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے۔ وَمَاءٍ مَّسْکوبٍ، اور پانی کے جھرنے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور میوے بے شمار۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ اسے کوئی روکیں گے کہ کیوں کھا رہا ہے۔ وفرش مرفوع، اور اونچے اونچے فرشوں میں۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا۔ فجعلناہن ابکارا، جو ہم نے بھی پڑھا، یعنی کہ یہ تو کنواریاں ہوں گی، اس سے پہلے ان کو کوئی چھوا نہیں ہوگا۔ غرباً اترابا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر ہوں گی، جو وہاں پہ جو ہے نا ایج بھی آپ کی نوجوان ایج ہوگی جنت میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ایج تھی وہ ایج سب کی ہوگی۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے، جو رائٹ ہینڈ والے ہیں ان کے لیے یہ ہوں گے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں۔ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت سے پچھلوں میں سے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو آئے یا پھر بعد میں آنے والے ہیں اس میں سے ہیں۔ یہ اصحاب بھی بہت ہی خوب لوگ ہیں، ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ ان کے لیے بھی جنت میں خوب نعمتیں ہوں، بہشت کے ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار، بغیر کانٹوں والی بیریاں ہوں گی، یعنی ایسی بیریاں جن کے درختوں میں کانٹے نہ ہوں گے۔ اب کوئی اس پر تعجب نہ کرے کہ بیر کون سا نفیس اور اعلیٰ پھل ہے کہ جس کے جنت میں ہونے کی خوشخبری سنائی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جنت کے بیروں کا تو کیا کہنا، خود اس دنیا کے بعض علاقوں میں یہ پھل اتنا لذیذ، خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ منہ کو لگنے کے بعد اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بیر جتنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں ان کے درختوں میں کانٹے اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ اس لیے جنت کے بیروں کی تعریف کی گئی کہ ان کے درخت جنت میں بالکل ہی کانٹوں سے خالی ہوں گے، یعنی ایسی بہترین قسم کے ہوں گے کہ جو دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ احادیث میں ایک روایت ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اعرابیوں یعنی دیہاتیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا اور آپ سے مسائل پوچھنا ہمیں بہت نفع دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی، ایک گاؤں والے نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں کوئی تکلیف دینے والا درخت نہیں، اور قرآن میں ایسے درخت کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا؟ اس نے کہا سدر، یعنی بیری کا درخت۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے اس کے ساتھ ہی لفظ مخضود نہیں پڑھا،
اس کے کانٹے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے ہیں اور ان کے بدلے پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ہر بیری میں 72 قسم کے جو ہے ٹیسٹ ہوں گے، جن کا رنگ و مزہ الگ الگ ہوگا۔ آگے فرمایا اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، یعنی قسم قسم کے مزیدار پھلوں سے لدے ہوں گے، اور بڑے بڑے سائے دار درختوں ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت کے سائے تلے تیز سوار، یعنی گھوڑا اگر سے تیزی سے 100 سال تک چلتا رہا تو کیا ہے، وہ گھوڑا جو ہے کراس نہیں کر سکتا سائے کو جنت کے درخت کے، لیکن سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، ظل ممدود، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا۔ اس آیت ظل ممدود کی تشریح علماء نے اس طرح بھی لکھی ہے کہ نہ دھوپ ہوگی، نہ گرمی سردی، نہ اندھیرا ہوگا۔ صبح صادق کے بعد طلوع شمس سے پہلے جیسا درمیانی وقت ہوتا ہے، ایسا معتدل سایہ سمجھو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو صبح صادق کے بعد سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں روشنی چاند اور سورج کی نہ ہوگی، بلکہ عرش کے نور کی، اللہ کا جو عرش ہے اس کے نور کی ہوگی۔ آگے فرمایا وما مسکوب، اور چلتا ہوا جاری پانی ہوگا، مگر یہ نہریں کھدی ہوئی زمین میں نہ ہوں گی، بلکہ ہوا میں معلق جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی ہوں گی، ہوا میں ہوں گی۔ آگے فرمایا کہ کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، جیسے دنیا کے میوے تو جو ہے فصل ختم ہوتے ہو جاتے، تھوڑے دن میں ختم ہو جاتے، وہ ختم بھی نہیں ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہلکا مذاق کرتے تھے۔ اس میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ اس قسم کا مذاق کیا جا سکتا ہے جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور نہ ہی جو ہے کسی کا دل دکھے۔ یہاں پہ ایک ہے واقعہ وہ بیان کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ ایک بڑھیا جب آئی ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور فرمائی اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ نے فرمایا اے ماں فلاں، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ آپ نے حق کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جن جنت میں جائیں گی تو جوان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑھاپے میں جنت میں نہ ہوں گی تو جاؤ، نہیں سمجھا تو مطلب سوری کہاں آپ نے فرمایا اے فلاں جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، وہ روتی ہوئی واپس ہوئی، تو آپ نے فرمایا جاؤ انہیں سمجھا دو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل جنت نہ ہوں گی، وہ بوڑھی نہیں جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جوانی عطا کر دیں گے، جو جوانی میں جو ان کی عمر تھی، جوانی کی عمر ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے انہیں کنواریاں کر دی ہیں، یعنی دنیا کی نیک ایماندار خواتین، خواہ دنیا میں کنواری مری ہو یا بال بچوں والی ہو، ان بیویوں کو جنت میں نو عمر کنواریاں کر کے جنت میں رکھا جائے گا، اور وہ بوجہ اپنے حسن صورت اور جسامت کے اور خوش اخلاق کے، حلاوت کے اپنے جنتی شوہروں کو بڑی پیاری ہوں گی۔ ایک صرف یہاں پہ تو لڑائی جھگڑے بحث مباحث چلتے ہیں خواتین میاں بیوی میں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسے پاک بنا دیں گا دونوں کو کہ وہ جو ہے نا شوہر ہیں ان کو جو ہے بہت محبت کرنے والے ہوں گے۔ ایک صفت جنت کی عورتوں کی اور بیان کی گئی کہ وہ اہل جنت شوہروں کی ہم عمر ہوں گے، سیم ایج کی ہوں گے، یعنی یہ عورتیں بھی جوان ہوں گے اور ان کے شوہر بھی جوان ہوں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے قد و قامت مانند حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے 60 ہاتھ کا جو آپ کا جسم تھا، اتنا بڑا جسم عطا ہوگا، اور دیگر اعضاء بھی انہی قد و قامت کے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو ہاتھ بھی دیں گے، اور ایک عین شباب کی حالت میں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، بے ریش گورے چٹے رنگ کے، خوش خلق، اچھی اخلاق والے اور خوبصورت آنکھوں والے، 33 برس کی عمر ہوگی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی ویسے عمر دی جائے گی، اور 60 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا، مضبوط بدن والے ہوں گے۔ تو یہاں جنت کی عورتوں کے متعلق جس میں حوریں بھی داخل ہیں اور اس دنیا کی جنتی بیویاں بھی بتلایا گیا ہے کہ جنت میں ان کی بناوٹ ایک خاص قسم سے ہوگی، ان کا شباب، ان کا حسن، ان کا خوبصورتی، اہل جنت کے ساتھ ان کی ہم عمری، یہ سب چیزیں ہمیشہ والی ہوں گی، نہ ان کی عمریں بڑھیں گی نہ گھٹیں گی، نہ ان کا حسن خراب ہوگا۔
جیسے اب چند دن میں خواتین اور مرد جو ہے نا موٹے ہو جاتے یا پھر جو ہے ان کا حسن ختم ہو جاتا، تو یہ وہاں پہ نہیں ہوگا، وہ ایک جگہ اسٹیبل ہوں گے، اس دنیا کی نعمتوں کی طرف فنا نہیں ہوں گے، وہ چیزیں جو ہے ان کی تبدیل نہ ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس موقع پر ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے سامنے انبیاء، میں اپنے تابع دار، ان کے جو فالوورز تھے، امتیوں کے پیش ہوئے، یہ نبی گزرتے تھے اور بعض نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوتی، بہت بڑا گروپ ہوتا تھا نبیوں کے ساتھ، اور بعض نبی کے ساتھ صرف 3 آدمی ہوتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی 80 یا 90 آدمی نے ایمان لایا تھا، حالانکہ 900 سال تک آپ نے تبلیغ کی تھی۔ یہاں بھی جو ہے نا بعض پیغمبروں کے 3 بندے ہوں گے صرف جو فالوورز ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزریں گے، جو بنی اسرائیل کے ایک بڑی جماعت ساتھ لیے ہوں گے۔ میں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پروردگار یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے بھائی موسیٰ بن عمران ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والی امت ہے۔ میں نے پوچھا خدایا میری امت کہاں ہے؟ ارشاد ہوا اپنی داہنی رائٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیے، نیچے کی طرف دیکھیے، میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جماعت میں شامل فرمائے۔ لوگوں کے بکثرت چہرے دمک رہے تھے، چمک رہے تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہو اب تو خوش ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو خوش ہو آپ؟ میں نے کہا ہاں خدایا خوش ہوں، ہاں خدایا خوش ہوں، مجھے جو ہے ہاں خدایا میں خوش ہوں۔ ساتھ پروردگار سے پوچھے گا، جواب ملا یا یہ تمہارے بھائی موسیٰ بن عمران کے ہیں۔ تو ارشاد ہوا اپنی دانی جانب دیکھیے، تو دیکھا تو بہت بڑی جماعت نظر آئی، لوگوں کی کثرت چمک رہے تھے۔ پھر مجھ سے کہا کہو اب تو خوش ہو؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے اب تو خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں خدایا خوش ہوں۔ مجھ سے پھر فرمایا اب اپنی بائیں جانب دیکھو، لیفٹ سائڈ پہ اپنی طرف دیکھو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ طرف دیکھیں گے، میں نے دیکھا تو وہاں بھی بے شمار لوگ تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا اب تو راضی ہو گئے، خوش ہو گئے؟ میں نے کہا ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سنو ان کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر عکاشہ جو بدری صحابی ہیں کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ مجھے بھی انہی میں شامل فرما دے۔ آپ نے دعا کی۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے پہلے گزر گئے، انہوں نے سبقت لے گئے، تم سے پہلے یہ رتبہ انہوں نے لے لیا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو اگر تم سے ہو سکے تو تم ان 1000 میں سے بنو جو بے حساب جنت میں جائیں گے، ورنہ کم از کم داہنی جانب والوں میں سے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کنارے والوں میں سے بن جاؤ۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت کی تہائی والے ہو گے، 1/3 جو ہے نا جنت ہو، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 1/3 ہوگی، ایسے تو کم سے کم بن جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت قتادہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے پھر تکبیر کہی، فرمایا اور سنو تم آدھوں آدھ اہل جنت کے ہو جاؤ، آدھے ہو جاؤ۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو ہے نا تلاوت کی۔ اب ہم میں آپس میں مذاکرہ ہوا کہ یہ 70,000 کون لوگ ہیں؟ پھر ہم نے کہا وہ لوگ جو اسلام ہی میں پیدا ہوئے اور شرک نہ کیا ہو۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، جو بیمار ہوتے تو داغ کا ایک ٹریٹمنٹ ہے جس سے جلایا جاتا بندے کو، تو بولے وہ کام نہیں کرتے، اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، اور فال نہیں نکالتے، جیسے تو مختلف قسم کے فال نکالتے، کارڈز پھینک کے نکال کے جو ہے آپ کے بیکار باتیں کہتے، بات وہ نہیں کرتے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے، توکل کس پہ کرتے ہیں؟ صرف اللہ پہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنی علم پہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے جو ہے پیسوں پہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے رتبے پہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے رشتہ داروں پہ کرتے ہیں، بلکہ کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہر حال میں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے لیفٹ سائڈ والے ہائے افسوس، لیفٹ سائڈ والے ہی عذاب میں ہیں، فی سموم و حمیم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، دوزخ میں جو ہے دھواں سایہ آئے گا، دھواں جب چلتا ہے تو نیچے سایہ ہوگا، لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ خوشنما، دیکھنے کو بھلا لگے گا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور گناہ عظیم پر بڑے ہوئے تھے، یہ جو ہے نا اپنی زندگی میں گناہوں پر اکڑے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے،
وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ ہمیشہ جو کہتے ہیں پھر یہ آیت آئی ہے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں بھی ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے سالوں پہلے مر کے سڑ گئے، کیا انہیں بھی زندہ کیا جائے گا؟ قل ان الاولین الاولین والآخرین، کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، لا آکلون من شجر من زقوم، توہر کے درخت کھاؤ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، زقوم کا درخت، فمالئون منها البطون، اور اس سے پیٹ بھرو گے، پہلے پیٹ خوب پانی پیئیں گے تو پھر وہ جو ہے نا ان کے ہونٹ پھٹ جائیں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو، فشاربون شرب الحیم، اور پیو گے پی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ جیسا، اونٹ جو ہے نا بالکل غٹ 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 پیا جاتا ہے، ایسی پیاس لگے گی کہ ان کو پانی تیزی سے پی جائیں گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اصحاب شمال جو حال آخرت میں ہوگا وہ بیان فرمایا۔ یہ اصحاب شمال یعنی بائیں طرف والے، لیفٹ سائڈ والے کفار مشرکین کا گروہ ہوگا، جو میدان میں حشر میں عرش کے بائیں لیفٹ سائڈ حشر کے جو ہے کھڑے کیے جائیں گے۔ اعمال نامے ان کے بائیں لیفٹ سائڈ ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے۔ اس وقت سے ان کا لقب اصحاب الشمال ہوگا، جب سے جو ہے ان کا لقب اصحاب الشمال یعنی بائیں طرف والے، اور یہ گروہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ ان کے متعلق ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں یہ بائیں طرف والے کیسے برے حال میں ہوں گے۔ آگے ان کے حال کی تفصیل ہے۔ جہنم کی آگ سے کالا دھواں اٹھے گا، اس کے سائے میں یہ لوگ رکھے جائیں گے، جس میں کوئی جسمانی یا روحانی آرام نہ ہوگا، نہ ہی جو ہے ان کی روح کو آرام ملے گا، نہ ہی باڈی کو، نہ اس سائے سے ٹھنڈک پہنچے گی، اور نہ وہ عزت کا سایہ ہوگا۔ ذلیل و خوار ہو کر اس میں تپش میں بھونتے رہیں گے۔ یہ لوگ ان سزاؤں کے مستحق اس لیے تھے، وہ دنیائی زندگی میں یہ لوگ یہی کام کرتے تھے، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ عذاب کو سنایا تھا، اگر تم اپنی روش سے نہ پلٹیں گے تو تمہارا عذاب ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں مانی، وہی اپنی اس میں رہی تو اب چکو۔ زہریلا تلخ ہونے کی وجہ سے ہنزل اردو میں توہر کا جو درخت ہم نے پڑھا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، وجہ سے انسانی غذا کے قابل نہیں رہتا، وہ تو انسان کھا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جہنم کا زقوم جو جہنم کی آگ سے پیدا کیا ہے، اللہ مان والحفظ۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وہ تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فیصلہ کر لو کہ ہرگز نہ مرو گے مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ زقوم جس کے متعلق جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہ آیا ہے، وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے، اور دوزخ میں ان کی خوراک بنے گا۔ اگر اس کا خطرہ جو ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، خطرہ جو ہے زمین پر ڈالیں گے تو ساری زمین جو ہے بسنے والوں کے سارے سامان، رہنے کے چیزیں سب خراب ہو جائیں گے، اور ان کے ہونٹ، پینے والے کے ہونٹ پھٹ جائیں گے، لٹک جائے گا، ناف تک چلے جائے گا۔ یہ ہم اس سے پہلے بھی شاید ایک دو دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پہلی بار بھی پیدا کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مٹی بن جائیں گے تو کیا پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے تمہیں کو پیدا کیا تھا، پھر دوبارہ پیدا کرنا ہم کو کیا مشکل ہے، کیوں اس کو سچ نہیں مانتے؟ افرأیتم ما تمنون، دیکھو تو جس نطفے کو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوحین، ہم نے تم میں سے مرنا ٹھہرا دیا اور ہم اس بات سے عاجز ہیں، یعنی کہ ڈیٹ ٹائم میں فکسڈ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون،
کہ تمہاری طرح اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں گے، تم کو ہٹا دیں گے اگر تم جو منصب اللہ نے تم کو عطا کیا اگر تم نہ کرے تو دوسروں کو لا کے تم کے سر پہ کھڑا کر دیں گے، وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ جہاں ہمیں جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تم نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ ان کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان لی، ہم معلوم نہیں ہے تم کو ہم نے کیسے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے تم کو پیدا کیا، تم لوگ گوشت کے لڑے تھے تو اتنا تم کو موٹا تازہ بنایا، طاقتور بنایا، تو کیوں اس سے تم سمجھتے کہ کیوں نہیں؟ پیدائش کا منظر دکھا کر جو اللہ نے آج عدم سے کچھ بھی نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، پانی نیچے گر گیا تو اس کی کوئی وہ حقیقت نہیں تھی، تو وہ چیز سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پیدا کیا۔ وہ آئندہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ پہلے کیا ہے تو کیا دوبارہ کرنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہرگز نہیں۔ وہ کن فیکون بول کے پھر کسی کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ افرائیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم ہوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اسے اگاتے ہو مٹی میں ڈال کے یا ہم اگاتے ہیں؟ مٹی کالی، مٹی لال، مٹی جو ہے براؤن، یہ سب مٹی ہوتی ہے، ایک قسم کا اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے، تو ہر جگہ وہی جو ہے درخت اللہ تبارک تعالیٰ اٹھاتے ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ درخت اٹھاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں اٹھاتے۔ انسان چاہے اس میں دوائیں ڈالے، چاہے کتنی بھی محنت کرے، جب تک کہ اللہ نہیں چاہتے وہ درخت نہیں اگتا۔ لو نشاء لجعلناہ طعاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، ایک درخت اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کو برباد بھی کر دیتے اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ ان لمغرمون، کہ ہائے میں تو مفت تاوان میں پھنس گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، پانی پہ غور کرو، اللہ جو تم کو عنایت کیا، کیسی کیسی جگہ سے ہو کے جو ہے تمہارے ہاتھ میں گلاس پہنچائے۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پھر اللہ سوال کرتے ہیں کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھارے کر دیں، کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، درخت سے جو ہے مار کے پتھر کے سے جو ہے جلا کے آگ بناتے ہیں۔ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا جو ہے تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا باہم ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم پیدا کرتے ہیں، درخت کو تم نے پیدا کیا۔ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تم اپنے پروردگار بزرگ کی نام کی تسبیح کرو صبح شام دن رات۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قسمیں کھایا مختلف چیزوں کی، اپنے مخلوقات کی، یہاں پہ جو ہے قسم کھا رہے ہیں تاروں کی۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قسمیں کیوں کھاتے تھے، کہ کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ ہیں، لکھا ہوا ہے۔ قرآن جو ہے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا، پھر وہاں سے نازل ہوا دنیا پہ۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلا وضو قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے۔ البتہ بلا وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن چھوا نہیں جا سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے پہنچا، کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کیسے جھٹلاتے ہو، تم جو ہے نا رٹ لگاتے ہو کہ یہ جھٹلاتے ہو قرآن کو۔ یہاں پہ جو ہے چھپنے تارے جیسے چھپ جاتے ہیں تو اس کی قسم کھائے، پھر قسم کے بعد تاکید فرمایا ہے کہ یہ بڑی مکرم اور بلند پائے کتاب ہے قرآن، جو لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، اور وہ لوح محفوظ ایسی کہ
اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی شیطان وغیرہ ہاتھ نہیں لگاتا. جو جہاں رکھی تھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، پورے شیطان وغیرہ سے محفوظ ہے یہ. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، یہ جو ہے نا موت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن تم کو نظر نہیں آتے. فرشتے ہمارے پاس ہوتے مرنے والے کے، جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مرنے والے ہیں ان کو دکھا دیتے ہیں، تو واقعات میں لوگوں کے معلومات ہوتے کہ وہ سلام کرنے شروع ہو جاتے کیونکہ ان کو جب فرشتے نظر آتے. تو ایسے واقعات آج بھی ہوتے ہیں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، یعنی ان کو روکنا ہے تمہارے بس میں. اگر تمہارے سچے ہو تم تو روح کو روک لو، پھر پھیر لو، اس کو واپس لوٹا لو. فاما ان کان من المقربین، پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے، فروح وریحان وجنت نعیم، تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں. جو نیک روح ہے اس کے لیے جو ہے آرام دار خوشبودار پھول بھی ہیں اور نعمت کے باغ میں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، لیفٹ دائیں رائٹ سائڈ والوں میں سے ہے، تو موت کی سختیاں جو گزرتی ہیں انسان پہ، تم پاس بیٹھے اس کی بے بسی دیکھے ہوئے اور اس کی بے کسی کا تماشا دیکھتے ہو، اور دوسری طرف اللہ یا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں تو اس وقت کیوں اپنے پیارے کی جان کو اپنی طرف نہیں پھیلتا، بچا نہیں لیتے، اور کیوں اپنے سے جدا ہونے دیتے ہو؟ دنیا کی طرف واپس لا کر اسے آنے والی سزا سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ اے منکرین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. لیکن یاد رکھو تم 1 منٹ کے لیے بھی نہیں روک سکتے. جو مرنے والا ہے انسان اس کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں روک سکتا. حدیث میں روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیت فسبح بسم ربک العظیم جب کہ نازل ہوئی، یعنی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں، تسبیح ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حکم دیا ہے کہ نماز کے رکوع میں سبح اسمک رب، یہ جو ہے نا سبحان رب العظیم پڑھیں. جب جو ہے سبحان سبح اسم ربک الاعلی جب نازل ہوئی آیت، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو. سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلی، یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، کہا جائے گا کہ تجھ پر جو رائٹ سائڈ والے ہیں، داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، جو انکار کرے گا نبی کا اور اللہ کا اور قرآن کا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَنَزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہوگی، مہمان کو پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا. وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اور جہنم میں داخل کیا جائے گا. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے، واقعی ہونے والا ہے. تو کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو صبح شام، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے. سورہ واقعہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے، اسے کبھی فاقہ نہیں، بھوکا نہیں ہوگا. اور جو صبح کے روزانہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اسے فخر، تنگدستی نہیں ہوگا، اندیشہ نہیں رہے گا. اگر کسی میت پر سورہ واقعہ پڑھی جائے تو اس پر آسانی ہو جاتی ہے. اگر مریض بے چین ہو تو اس پر سورہ واقعہ پڑھنے سے راحت ملتی ہے. جسے سکرات لگی ہوئی ہو، اس پر اگر سورہ واقعہ پڑھی جائے تو موت آسان ہو جاتی ہے. جو آدمی صبح و شام باوضو ہو کر سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول رکھے، وہ بھوکا پیاسا نہ رہے گا، اور نہ اسے کوئی سختی و خطرہ پیش آئے گا، نہ غربت ستائے گی. یہ جو ہے نا خصوصیات ہیں اس سورہ واقعہ کے. اب جو ہے سورہ حدید یعنی آئرن، لوہا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو کچھ ہے سب تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر. آسمانوں اور زمین کی بادشاہیت ملکیت اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ سب سے پہلا ہے اور سب سے پچھلا ہے، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا بیٹھا. يعلم يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. یہ جو ہے نا 6-7 دفعہ یہ آیت آئی ہے قرآن میں، یہ زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جس سے نکلتی ہے، جو چیز زمین میں جاتی دانا جاتا اور درخت نکلتا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں زمین میں جاتے ہیں پھر کوئی اور چیز نکلتی ہے، اور جو آسمانوں سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف وہی نیچے اترتی ہے، اور جو ہے لوگوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کے فیصلے نیچے اترتے ہیں اور لوگوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں. سب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ سب صفتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب چیزیں اللہ کی طرف ہی لوٹنے رجوع ہونے والی ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. رات کو دن میں داخل کون کرتا ہے؟ اللہ. اور دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے؟ اللہ. اور وہ دلوں کے بھیدوں کو تک جانتا ہے، جو دل میں بھید ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں. یہ 6 دن میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ 7 دفعہ آئی ہے جو آسمان اور زمین کو. تو وہ آیتیں آئی ہیں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ہم نے پڑھا ہے اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے، تم کو دیا ہے. اللہ جب دیا ہے تو تم کو جو ہے نا اسسٹنٹ بنایا ہے یہاں پہ، اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں. اللہ اپنے دین کی طرف بھیج کے پیغمبروں کو بھیج کے بلا رہا ہے. اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے. یعنی ہم نے ساری ارواح نے اللہ سے لیا تھا کہ ہم آپ کی بات کریں گے. بتلایا جاتا ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت اور کمالات معلوم ہو چکے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو نجات ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور دوسری زندگانی کے روح ہے. مگر صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کرنے کی بھی ضرورت ہے. اعمال میں خلق خدا کے ساتھ سلوک کرنا، اللہ جو اپنے چیزیں پیدا کی ہیں مخلوقات ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، صدقات کرنا، خیرات کرنا، ان کی مدد کرنا بڑا عمدہ کام ہے. خصوصاً ابتداء اسلام میں جب پریشانیاں زیادہ ہوتی تھی، مال بھی نہیں ہوتا تھا، اس وقت جو مدد کرنا تھا وہ تو بہت اونچا مدد کرنا تھا. نہ تو یہ دولت جو ہے نا ایک فنا ہونے والی چیز ہے، اس کا دل لگانا محبت کرنا اچھا نہیں ہے، اور اس کو جوڑ جوڑ کر رکھنا ضروری مصرف خرچ میں خرچ نہ کیا جائے، جہاں ضرور ہے وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے، محض حماقت اور کم عقلی ہے. کہ ضروری اور مناسب واقع میں بھی آدمی خرچ کرنے سے کترائے، آگے دوسری طرح پر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اللہ تلقین فرما رہے ہیں. اور بتلایا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں خصلت اور صفت موجود نہیں، ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نائب بنایا ہے، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے،
یہ دولت کیا آپ کی ہے، آپ کے والدین سے آپ کو ملی بعض دفعہ، اور پھر آپ یہ جو استعمال جو کر لیے وہ آپ کی دولت ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ جب مر جائیں گے تو یہ دولت کہاں جائے گی؟ آپ کے بچوں کو جائے گی، یعنی کہ یہ آپ کی تھی، نہ ہے نہ رہے گی۔ جتنا آپ استعمال کر لیے وہ آپ کی ہوگی۔ جو دوسری بچی ہوئی آپ کے پاس دولت ہے وہ پہلے بھی کسی اور کی تھی، اب بھی آپ کی نہیں ہے، اور آگے بھی جو ہے کسی اور کی ہو جائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں تمہارا کچھ مال و اسباب دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی صاحب آئے صحابی کے پاس، بولے کہ آپ کے پاس تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ میرا گھر نہیں ہے، مسافر خانہ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا گھر نہیں ہے، چند روز کا مہمان ہوں، مجھے جو ملتا ہے اس کو اپنے اصل گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ اصل گھر کوئی اور دوسری سٹی میں ان کا بلڈنگ نہیں تھی، بلکہ وہ جو ہے نا اللہ کے پاس اپنا بھیج دیتے تھے، جو جنت میں ان کا گھر محل بننے والا ہے وہاں بھیج دیتے، جس کو نہ کوئی چوری کر سکے گا نہ ظالم چھین سکے گا۔ یہ جواب سن کر سائل جس نے سوال پوچھا تھا پھوٹ پھوٹ کر اپنی غفلت پر رونے لگے، اور جب مال پر رونے لگے، اپنی مال کی محبت پہ اور اپنی غفلت پہ رونے لگے۔ آگے کفار کو خطاب فرما کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کس لیے ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اللہ کے رسول تم کو ایمان لانے کے برابر کہہ رہے ہیں۔ تو اے منکرو، اللہ پر ایمان لاؤ، ورنہ جو ہے تمہیں جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے، کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ ظلمت کے کہتے ہیں اندھیرے، یعنی کہ جو اللہ کی نہیں ماننے والے، اللہ کے حکموں پہ نہیں چل رہے، تو وہ ایک اندھیرا ہے انسان کا۔ جب دین کا نور پہ آ جائیں گے تو وہ آپ کی کامیابی کے لیے ہوگا۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت وارث اللہ تبارک تعالیٰ ہیں۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جب مکہ کو جب فتح کیے تو اس سے پہلے جو ہے خرچ کیے اور لڑائی کی، وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ جو پہلے خرچ کیا فتح مکے سے وہ، اور جو ہے فتح مکے کے بعد جو خرچ کرنے والے، دونوں برابر نہیں۔ اس وقت تو حالات بہت خراب تھے، مسائل بہت زیادہ تھے، اس وقت جب خرچ کرنا تو وہ بڑی بات تھی۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا قرضہ مانگ رہے ہیں ہم سے۔ کون ہے جو اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا کر کے دے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ تو یہاں پہ بھی بڑھ کے دے گا، ہو سکتا ہے 2 10 جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا 7 دیتے ہیں یا 700 دیتے ہیں یا بغیر بے حساب دیتے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم مومن، یہ فسرات کا یہاں سے پھر واقعہ ہو رہا ہے، جس دن تم مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھو گو، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف سے رائٹ سائڈ سے چل رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو ہے نا کہا جائے گا جنتیوں کو کہ بھائی یہ تمہاری یہی کامیابی ہے، تمہارے آگے آگے جو ہے جو نور چل رہا ہے۔ یہ جو ہے پلسرات کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ گویا اللہ کو قرض دینا ہے. قرض دیا تو کیا ہے بھائی، بندہ کسی کو قرض دیتا تو قرض لینے والے پہ فرض ہے کہ اس کو قرض لوٹا دے. جب ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ کریے آپ اللہ تبارک تعالیٰ لازم قرض آپ کو واپس کریں گے. علماء نے کہا ہے کہ جب قرض آپ کسی سے لیتے ہیں، دوبارہ جب اس کو قرض واپس کرتے ہیں تو اس سے بہتر قرض واپس لوٹائیں. جیسے میں نے کسی سے جو ہے نا 1000 ریال روپیہ جو بھی لیا تھا، اور جب میں قرض اس سے لیا ہوں، جب استعمال کر لیا، جب واپس لوٹانے کا ٹائم آ گیا تو کچھ اماؤنٹ اس کو بڑھ کے دی جائے، 10 ریال روپیہ، 20 روپیہ، 100 روپیہ، جو بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ اس کو بہتر قرض ادا کریں. تو ہم کو ایسی تربیت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اس کو آپ بڑھ کے دیں. تو اسی طریقے سے جب اللہ جب ہم سے قرض لے گا تو پھر اندازہ کریے آپ کو کتنا ہم کو لوٹائے گا، جو بڑا غنی اور دگنا کر کے واپس کرنے والا ہے، پھر اس کا اجر ثواب بھی عطا کرنے والا ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ حق تعالیٰ کو کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ، نہ وہ محتاج ہے نہ اس کو قرض لینے کی ضرورت ہے. حق تعالیٰ کو قرض دے ہی کون سکتا ہے، لیکن یہ اس کی کریمی اور رحیمی ہے کہ جو کوئی اس کے راستے میں خوشنودی خوش دل کے لیے مال خرچ کرتا ہے یا کسی حاجت مند کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے تو اس پر حق تعالیٰ اپنی ضمانت دے دیتے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ مال خرچ کرنے والے کو گویا اللہ کو قرض دیا. اللہ اکبر. یعنی اس کا اجر اس قدر قطعی اور یقینی ہے کہ گویا وہ اللہ پر قرض ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کی، میری بے مزاج کرسی کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا. بندہ عرض کرے گا کہ الہی تو ان باتوں سے پاک ہے، نہ ہی تو کھاتا ہے نہ ہی تو بیمار ہوتا ہے، تو میں کیسے تیری عیادت کرتا، میں تجھے کیسے کھلاتا. باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس میرا بندہ بیمار تھا، میرا بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا، گویا میری عیادت کرنے کے برابر ہوتا. اور میرا بندہ تیرے پاس بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلاتا، گویا مجھ کو کھانا کھلاتا. کیونکہ یہ سب کام میرے ہی واسطے ہوتے. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسکین پر اس کے اللہ کی الطاف کی تجلی ہوتی ہے. اور اسی طرح ہر درد مند پر تو یہاں تک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کس قدر تاکید فرمائی گئی ہے. اول یہ کہ مسکین کو دینا گویا اللہ کو قرض دینا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دیں گے. تھرڈ یہ کہ اس پر آخرت میں اجر و ثواب دیں گے. اب چونکہ آخرت میں اجر و ثواب کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے آگے بتلایا جاتا ہے کہ آخرت میں مومنین صالحین کا کیا حال ہوگا، اور جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کے کون سا وقت ہوگا. چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ اس دن ہوگا جس روز ایماندار مردوں اور عورتوں کے آگے نور دوڑتا ہوگا پلسرات میں، اور ان کو جنت کا میں وہ لے کے جو ہے جنت میں جائے گا. اب یہاں مومنین و مومنات کے آگے جو نور کا ذکر ہے، اس کا مراد یہ کس موقع پر ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ پلسرات کے وقت ان کے پیروں میں، ان کے آگے جو ہے نور چلتا ہوگا. اس کو دیکھ کے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے، تو اس کے بعد جو ہے کہ پیچھے پیچھے کافر آتے رہیں گے. تو وہ جب آگے بڑھیں گے تو جو ہے نا آگے بڑھ کے چلے جائیں گے تو بولیں گے، وہ پکاریں گے، ارے بھائی رکو، ہم بھی تمہارے ساتھ دنیا میں ہوتے تھے، تھوڑا رکو، ہم تمہاری روشنی کے ساتھ آئیں گے. لیکن وہ چلنے والوں کی اتنی تیزی ہوگی تو وہ تیزی سے اس پلسرات کے راستے پہ چلے جائیں گے، تو بعد میں جو ہے ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی دونوں کے بیچ میں. وہ جو ہے کراس نہیں کر سکیں گے، منافق ہوں گے یا پھر جو ہے مشرکین ہوں گے، بس دوسروں کی نور کی مدد سے چلیں گے. یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے قریب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. حکم ہوگا کہ اس پر سے ہو کر جنت میں چلو. وہ پل صراط 15,000 سال تک چلنا ہوگا اس پہ، جن میں 5,000 تو اوپر ہے، ایک جو بولتے ہیں ہم لوگ، پھر اس کے بعد 5,000 سال بیچ میں ہے یعنی بالکل فلیٹ ہے، اور پھر اس کے بعد 5,000 سال اتار جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، نیچے ڈاؤن ہے 5,000 سال تک اتنا چلنا پڑے گا. الغرض جب میدان حشر سے پلسرات پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی کہ اے لوگو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ پلسرات سے گزرنے والی ہیں. اس کے بعد بعض لوگ تو بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، بعض وہاں گھوڑے، بعض اونٹ کی رفتار سے تیز جائیں گے، بعض لوگ نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ پل پر چلیں گے.
اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے انس نکلیں گے، اس کے شعلے جو ہیں نکلیں گے، جو ان سے بعض کو تو چھوڑ دیں گے اور بعض کو کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلا نماز، روزہ، درود، وظائف لوگوں کے دستگیر ہوں گے، وہ مددگار ثابت ہوں گے، اور خیرات آگ کے اس کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور جو ہم ذبح کرتے وہ بھی آپ کا وہاں پہ سواری کا کام دے گا، اور اس مقام کے ہول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہیں نکلے گی، اتنا خطرناک سما ہوگا کوئی آواز نہیں کر سکے گا، مگر پیغمبر اپنی امتوں کے حق میں رب سلم کہیں گے۔ وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار کے موافق خسرات پر سے گزریں گے، وہ پل کو پار کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ راستے میں دوزخ پر پل آتا ہے، وہ تو ہم کو ملا ہی نہیں، وہ اتنا تیزی سے گزرے جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی پل بھی آیا تھا، لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، اور وہ جو سلامتی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی پلسرات سے اتر کر میدان میں ان سے جا ملیں گے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں گے، جو دل میں کینہ ہوتا تھا، تھوڑی بہت خلش ہوتی تھی، وہ سب صاف اور پاک ہو جائیں گی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف سے کیجئے، ویٹ کریے، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، چلو پیچھے جاؤ وہاں جا کے ڈھونڈو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے، اس میں تو رحمت ہوگی، ایک طرف رحمت ہوگی، دوسری طرف جو ہے عذاب اور تکالیفیں ہوں گی۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکننا فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ منافق بولیں گے کہ بھائی ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے وہاں دنیا میں۔ تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے اوپر جو ہے نا یہ مصیبت ڈال دی اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا کرتے تھے، چالیں چلا کرتے تھے اسلام کے خلاف، اور آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان نے دغا دے رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کچھ پیسوں سے رشوت نہیں لی جائے گی، اور نہ وہاں کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہیں تمہارے لائق ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پلسرات کا میں نے پڑھ دیا تھا آلریڈی ڈیٹیل، تو بتا دیا تھا، میں تو اس کو اسکپ کر دیتا ہوں۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ پھر یہاں پہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیت نیک اور اخلاص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دو چند ادا کیا جائے گا، اور یہ عزت کا صلہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اپنے پروردگار کے نزدیک شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں ہیں، وہ حقیقت میں اللہ جل شانہ کو پچھلی آیتوں میں بھی آ کے قرض دیتے ہیں، اس لیے یہ بھی قرض کی طرح ہے، صدقہ دینے والوں کو واپس ملتا ہے، اور یہ بہت زیادہ معاوضہ بدلہ لے کر ایسے وقت میں واپس ہوگا جب آپ کو ضرورت ہوگی۔ اب ہم دے رہے ہیں تو وہ جو ہے جب آپ کو تکالیفیں آخرت کی ہوں گی تو اس وقت جو ہے آپ کو جمع کر کے ملے گا۔ آدمی جو ہے شادی کے لیے کہیں جانا ہے تو پیسے جمع کرتا ہے، اور یا کچھ گھر بنانا ہے، ان چیزوں کو حاجات کے لیے جو ہے نا پیسے جمع کرتا ہے،
لیکن اصل جو ہے آخرت کا گھر بننا ہے، اس کے لیے ہماری جو ہے کوتاہی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں دنیا میں معلوم بھی نہ ہوگا کہ ہم تھوڑا تھوڑا دیے تھے، لیکن آخرت میں جب جائیں گے تو پہاڑوں کے برابر ہم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جو ہمارا کام میں آئے گا اس تکلیف کی گھڑی میں۔ جو بھلائی کسی کے ساتھ کی جائے گی، جو نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جائے گی، وہ ثواب کے اعتبار سے صدقہ ہے۔ جو بھی کریں گے آپ کوئی نیکی کا کام، تب اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ صدقے میں شمار کرے گا۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے اندر 360 جوائنٹس ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک صدقہ کرے، یعنی کہ 360 ہے تو آپ 360 چیز صدقہ کرو۔ صدقہ کیا ہے؟ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سب صدقہ ہے۔ مسکرانا صدقہ ہے، کسی بھائی کو دیکھ کر، جو ہے محرم بھائی کو دیکھ کر، اور جو ہے آپ کوئی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا، پتھر، کیلے کا چھلکا ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے صدقے ہیں، پیسہ دینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقے جو ہے 360 ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ 360 ہیں تو اس کا روزانہ صدقہ 360 دو۔ گندگی، کوئی مسجد کے تھوک وغیرہ ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ یا پھر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ چاشت کی نماز جو ہے نا تقریباً 11 بجے سے جب پورا سورج آ جاتا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے تو یہ نماز پڑھیں گے تو یہ چاشت کی نماز ہوگی، آپ کو 360 جوائنٹ کا وہ جو ہے نا صدقہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 2 آدمیوں کو ملا دینا انصاف کے ساتھ، کسی کا سامان اٹھا کے رکھ دینا، کسی کی کوئی گاڑی پہ مدد کر دینا، اور ہر قدم نماز کے لیے جو چلتے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ آدمی کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس پر صدقہ ضرور ہے۔ ہر نماز صدقہ ہے، ہر روزہ صدقہ ہے، حج صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو کوئی راستے میں مل جائے اس کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کتنا آسان ہے صدقہ کرنا۔ نماز چاشت کے بارے میں آیا تھا تو میں یہاں تھوڑی سی حدیث پڑھتا ہوں کہ طلوع آفتاب، جب پورا زور کا طلوع آفتاب ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ درمیان کا وقت جو ہے آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل ہے۔ نماز چاشت 4 رکعت یا زیادہ سے زیادہ میکسیمم 12 رکعت۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی 4 رکعت پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ جس قدر زیادہ چاہتا 4 پڑھتے، کبھی کبھی جو ہے بہت زیادہ پڑھتے 12 رکعت تک۔ اس کو جو ہے نا صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو سعادت بخشے اس نماز کی بھی۔ خاص طور سے خواتین گھر میں تو بہت آسانی ہے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لینا چاہیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، اور زینت و آرائش ہے، اور تمہارے آپس میں فخر، ایک دوسرے کے مال اور دولت، بلڈنگیں، گاڑیوں کی جو کرتے ہو، ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہاں میں مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسی ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے ان کے بچے کے پاس یہ گاڑی، میں بھی یہ گاڑی دوں، انہوں نے ایک فلائٹ خریدا، میں بھی یہ بڑا اس سے خریدوں، اس سے خوبصورت جگہ خریدوں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ کیا بول رہے ہیں کہ جیسے بارش کی اس کھیتی اگتی ہے، بارش پہ جو کھیتی اگتی ہے، کسانوں کی کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اسے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ اچانک کیا ہے زرد پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے، پھر بکنا بکنا چورا چورا ہو جاتی، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید، اور مومنوں کے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو کیا ہے، بالکل ایک چند گھڑی کا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کہا تھا میں نے کہ سمندر جیسے ساری آخرت ہے، اس میں سے چڑیا جا کے جب پانی کا ایک خطرہ اس کے منہ میں لیتی تو وہ دنیا ہے، اور یہ پورا سمندر آخرت ہے۔ اتنی بڑی زندگی انفینٹی ہے۔
سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف بھاگو۔ دوسری جو ہے نا مغفرت کی طرف جاؤ ہے یہاں پہ، اور دوسری آیتوں میں دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کا عرض، جس کا وڈتھ آسمان اور زمین کے جو ہے، یا نیچے سے اوپر تک جتنا آسمان کے درمیان خلا ہے وہ ڈسٹینس اس کا زمین کا جو ہے جنت کی کیا ہے وڈتھ ہوگی۔ اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی طرف لپکو، بھاگو، دوڑو۔ جیسا کوئی چیز سیل پہ لگتی ہے تو کیسے دوڑ کے جاتے ہیں، کوئی چیز اچھی مل رہی تو کیسے دوڑ کے بھاگ کے لیتے ہیں، ایسے یہاں پہ لپکو، بھاگو۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ یہ مراد بھی ہو سکتی کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، صحت و تندرستی کا کچھ بھروسہ نہیں، نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول، ارے کل کر لوں گا، ٹھیک جمعے سے کروں گا، ہفتے سے، نو۔ جب آ گیا شروع کر دو اس کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیمار یا عذر آ کر تمہیں کسی کام کے لیے عائق نہ چھوڑے، کیا پتا مجھے کل کیا ہو جائے، آج میں نیت کر کے آج ہی شروع کر دوں اچھا عمل تو میرے لیے بہتر ہے، کل پتا نہیں، اگر سے میں شروع کر دوں اس کے بعد بیمار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میری ساری زندگی کا وہی عمل لکھ دے گا۔ اگر میں جو ہے نہیں کر کے کروں گا ہو گیا، میری نیت تھی، نہیں کر سکا ابھی تو پھر آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا، یا موت ہی آ جائے، انسان کی کوئی بھروسہ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کی طرف جاؤ، کمزوری، بیماری وغیرہ آنے سے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کرو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے۔ اور مسابقت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھو، ایک سے بڑھ کے ایک۔ جیسے ہم کمپٹیشن جیسے کرتے نا، اس نے وہ گاڑی لی ہے، میں نے بھی اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، میرا بچہ جو ان سے بھی اچھے مارکس لینا، جیسے کمپٹیشن چلتا وہ کرنا بہتر اچھا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال میں بھی ہم کو کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ انہوں نے ارے بھائی اتنی نماز ہے، اتنا صدقہ کیا، چلو میں بھی بغیر دکھائے کسی کو اس سے زیادہ صدقہ کروں گا۔ حضرت نے اپنے نصیحتوں میں فرمایا ہے کہ تم مسجد میں سے سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے کے لیے بڑھو، اور حضرت انس نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے والے بنو۔ یہ سب جو ہے نا مطالب ہیں اس کے آگے بڑھنے کے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اب ایک یہاں سے تھوڑا سا 2-4 منٹ میں پڑھ کے پھر اس کو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ملک پر ہو یا انسان پر ہو یا سنگل پہ ہو یا جماعت پہ ہو، اس کے ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سب لکھ دیا ہے، جو مصیبت تکلیف پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کے رہے گی، اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، جو چیز چلے گئی اس کو غم نہ کرو، اور جو تم کو اس نے دیا اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ نے کسی کو خوب دیا ہے تو اس پہ اتراؤ مت، اکڑو مت، غرور مت کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ الذین یقولون ویامرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی بخل سکھائے، اور جو شخص روح گردانی کرے گا تو اللہ بھی بے پرواہ ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے اللہ کی تو اللہ کو بھی بے پرواہ ہے، اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی ہے، سب کی، کہ کون کیا کرنے والا ہے، کیسے اس نے کیا کیا چیزیں کرنے والا ہے، کتنا خرچ کرنے والا ہے، کتنی نمازیں پڑھنا، سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا یا خود جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
اور نہ اپنے جی میں اس کی تجویز سوچی یا دل میں جو ہے تمنا کی یا دل میں جو ہے سوچا کہ جو ہے ضرورت پڑی تو میں جہاد کروں گا، تو وہ نفاق کی صفت پر مرا، یعنی کہ وہ منافق ہو کر مرا۔ یہاں پہ حضرت نے یہ حدیث کو لے آئے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کلاس کو اب یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج جو اللہ کے کرم سے 27واں پارہ ہمارا ختم ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ جو ہے 28 29 30 3 پارے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو بہت قبول فرمائے، ہمارے لیے جو ہے سرور قرآن کی جو حکمتیں ہم پر کھول دے اور اس کے علم کو ہم پر کھول دے، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی اسے آسان فرما دے، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس کی دعوت کو لے کر عام ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے بچوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہم کو کچھ سکھا کے گیا تھا، اسی پر اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں، انہی کی جو تمنائیں تھی اسی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے آپ بہت قبول فرمائیے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیے، اور ہمارے لیے آنے والی زندگی کو حسین بنائیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کو مزین خوشنما بنائیے، اور آپ ہمارے ہر عمل سے راضی ہو جائے، ہم ایسے عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں ہمارے اعمال سے، ایسے ہمارے اعمال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، مسکرا دیں ہمارے اعمال کو دیکھ کے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔